اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے 40 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو الاسماء نام کلہا سب چیزوں ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی الملائکتی فرشتوں پر، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، فقالا پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ بیاسمائی ان کے نام ہاؤلائی ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ انہوں نے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ۔ یعنی انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسمائے اشیاء پر مشتمل ہے۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام چیزوں کا علم عطا کرنا تھا۔ قالو سبحانک انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک آپ علیم الخبیر علم والے اور حکمت والے۔ تو وہ بولے فرشتے نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا علم ہو۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا، ایک ایک شعبے کے متعلق، چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی وہ فرشتوں کو میسر نہیں۔ قولا اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئوہم انہیں بتا دے بیاسمائہم ان کے نام، فلما انباہم پس جب اس نے انہیں بتلایا بیاسمائہم ان کے ناموں کو، قال فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو، انی اعلم کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو، وَعَلَمُ ما تبدون اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے میں جانتا ہوں۔ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا، گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ اور حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے۔
وائز کلنا، اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو تم سجدہ کرو لی آدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب کے سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کر دیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقات کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع اور مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح ہو یا غلط، جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے، وہ اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دے۔ تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس کے دائرۂ عمل سے وہ کام متعلق ہو، وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں، تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے، جب تک بادشاہ کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے، اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کام صحیح میں ان کا اختیارات کا استعمال کر رہا ہے یا غلط کام ہے۔ البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی بادشاہ کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی، حتیٰ کہ جس وقت بادشاہ کی طرف سے ان حاکم صاحب کو معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہ وہی ماتحت لوگ جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر اسے کشاں کشاں دارالفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو آدم کے لیے سربسجود ہو جانے کا جو حکم دیا گیا، اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی کہ ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فعل کا بھی جو حکم دیا گیا ہو، وہ یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اب آ جائیں ابلیس پہ، یعنی ابلیس جو ہے اس کا مطلب ہے انتہائی مایوس۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اسی کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے، نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ آگے چل کے قرآن نے خود اس بات کی تصریح کر دی کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہے۔ ان الفاظ سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش اور باغی اور نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا۔ قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں شیاطین سے مراد انسان لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انت و زوجکا تم اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا رغدن اس میں سے اطمینان سے، حیثو شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے،
فتکون من الظالمین، ورنہ پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے، اور اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی، اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم اور حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل مقصد اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اس لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے، اسی طرح آخر میں بھی محروم رہو گے، اور اپنے اس مقام میں لائق، اپنے اس فردوس گم گشتہ کی بازیافت تم صرف اسی صورت کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اور ظالم کا لفظ نہایت ہی معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ پہلے اللہ کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ دوسرا ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، اور وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سب کا اس پہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کے مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کریں، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر بھی ظلم کیا۔ اور تیسرا خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی ٹرم استعمال کی گئی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان، شیطان نے، انہا، فخرجہما، اور اس سے پھر وہاں نکلوا دیا، مما کانا، وہاں پر جہاں سے وہ تھے، فیہ، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتوا، وَقُلْنَا اہبتوا، تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے عدو، دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ، اور زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، متاع الہین، ایک سامان، ایک وقت تک کے لیے۔ یعنی آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت میں نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہو۔ یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی تقاضا کرتی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہوگی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ فتلقى آدم، پھر حاصل کر لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے، فتابا، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ، انہ، اس کی، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔
اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتلا دیے۔ توبہ کے اصل معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا اور پلٹنے کے۔ بندہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا کہ اللہ میری توبہ، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور میں تیری بندگی کی طرف واپس آتا ہوں۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ کر لے یا زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو بھائی اس کی بخشش کوئی۔ اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابقہ غلطیوں کی تلافی اور معافی کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازم مترتب ہو کر ہی رہے گا، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ چونکہ حکیم ہے، اسی لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا، بلکہ کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی، مگر اندر سے اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا، اس لیے وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے، اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، وہ اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹر سے کٹر کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی، نا امیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی غلطی کا معترف ہو، اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہو اور بغاوت کی رستے کو چھوڑ کر اطاعت کے رستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فَمَنْ تَبِعَ، تو اس پر چلو، ہدایہ پس جو چلا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہاری طرف پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اس فقرے کا دوبارہ دہرانا بڑا معنی خیز ہے۔ یعنی اس سے پہلے فقرے میں یہ بتایا گیا کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے، گناہگاری کا جو داغ ان پہ دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نو انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے آدم کی توبہ ہی قبول کرنے پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ تقاضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا، زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پہ نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی۔ وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا، اصل تجویز تو ان کی زمین ہی پر اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر کیا گیا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ الفاظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی نہیں، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، اور کہیں مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے، اور کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا جو انبیاء علیہ السلام سے لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں، اور کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین میں ہی نہیں، ان کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبادت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل، اسرا بندے کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اور ایل اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ اب یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو نعمتی اللتی، میری نعمت کو جو انعمت، ہم نے بخشی علیکم تم پر، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وایایا فرحبون، اور مجھی سے ڈرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو۔ اسرائیل کے معنی ابھی میں نے بتایا، عبداللہ یا بندہ خدا، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ وہ اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے 4 رکوعوں میں بتاتا چلوں کہ جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا، اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے، جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف سے کلام کا رخ پھر گیا، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اس بات کو پڑھتے ہوئے حسب ذیل باتوں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ بھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے، انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا جو اس سے پہلے تمام انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ، تمہاری قوم کی موجودہ حالت اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ان کا ساتھ دو۔ دوسری جو بات تھی اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کو دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے۔ اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی ان کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے۔ پھر جس طرح حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے،
اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ محمد رسول اللہ کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذمت محض ایک ڈھونگ اور ڈرامہ ہے، جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ درمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح تمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئی، دوسری طرف مدینے کے عوام پر بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہوئیں کہ وہ اس جرت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 41 سے 50 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم